فرزدوق کی دادا نے 94 بچیوں کو ظالم باپو کے چنگل سے بچا لیا۔ فرزدوق عرب کے مشہور شاعر تھے۔ ان کو اس بات پر بجا فخر تھا کہ ان کے دادا حضرت صعصعہ نے کتنی ہی لڑکیوں کو اس دور میں زندہ دفن ہونے سے بچایا جس میں اہل عرب لڑکی کے تصور ہی سے شرم محسوس کرتے تھے۔ حضرت صعصعہ خود ہی اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں، ایک بار میں اپنی 2 گمشدہ اونٹنوں کی تلاش میں نکلا۔ دور ایک آگ نظر آئی، کبھی اس کے شعلے بھڑک اٹھتے اور کبھی بجھ جاتے۔ میں نے سوچا چل کر دیکھنا چاہیے، ممکن ہے کسی مصیبت زدہ نے جلا رکھی ہو اور میں اس کے کام آ سکا تو ضرور اس کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ میں نے اونٹ تیز کیا اور تھوڑی ہی دیر میں بنی انمار کے محلے میں پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا شخص لمبے لمبے بالوں والا اپنے گھر کے سامنے بیٹھا سوگ منا رہا ہے اور بہت ساری عورتیں ایک عورت کو گھیرے میں لیے بیٹھی ہیں جو درد ذہ میں مبتلا ہے۔ سلام دعا کے بعد میں نے ان سے معاملے کی نوعیت معلوم کی تو پتہ چلا کہ 3 روز سے یہ عورت اس تکلیف میں مبتلا ہے۔ بڑے میاں سے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ عورتوں کی آواز آئی، بچہ پیدا ہو گیا، بوڑھا چلا گیا، اگر لڑکا ہے تو خیر اور اگر لڑکی ہے تو میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں، میں اسی دم اسے مار ڈالوں گا۔ میں نے بڑی لجاجت سے بڑے میاں سے کہا کہ شیخ ایسا نہ کیجیے، آپ ہی کی بیٹی ہے، رہا روزی کا سوال تو اس کی روزی دینے والا اللہ ہے۔ بوڑھا پھر گر جا، نہیں، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے نرمی سے پھر اصرار کیا تو اس نے ذرا تیور بدل کر کہا کہ اگر تم ایسے ہی رحم دل ہو تو اس کی قیمت دو اور لے جا کر پال لو۔ میں نے بلا تعامل کہا، ہاں، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، اور میں بچی کو خرید کر خوشی خوشی لوٹ آیا، اور میں نے خدا سے عہد کیا کہ اس بچی کو شفقت و محبت سے پالوں گا، اور میں نے خدا سے یہ بھی عہد کیا کہ جب بھی کوئی سنگ دل کسی معصوم بچی کو مار ڈالنے کا ارادہ کرے گا میں ہرگز اس کو ایسا نہ کرنے دوں گا، قیمت دے کر اس بچی کو حاصل کروں گا اور نہایت پیار و محبت کے ساتھ اس کی پرورش کروں گا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس وقت میں 94 بچیوں کو ظالم باپو کے چنگل سے بچا چکا تھا، اور پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لعنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اسلام نے قتل اولاد کی تمام ظالمانہ رسموں سے اپنے معاشرے کو پاک کیا اور خدا کے پیارے بندوں کی پہچان یہ بتائی کہ وہ اولاد کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔